علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی مجھے کشف مراد نے کراچی پاکستان سے بھیجی ہے، تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ مراد خان ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا جب چھت پر سے آنے والی کچھ آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیا۔ الفاظ سمجھ آئے تو وہ بے قابو ہو گیا۔ ماتھے پر واضح غصے کی وجہ سے بل بن چکے تھے، جبکہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گال دبک رہے ہوں۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر آیا۔ پل بھر کو 2 سیڑھیاں چھوڑ کر وہ غور سے باتیں سننے لگا۔ یہ شادی میں نے مجبوری میں کی تھی، اب میں اسے مزید نہیں نبھا سکتے۔ تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ نم لہجے میں کہا گیا جملہ مراد کا بلڈ پریشر بڑھا گیا تھا۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھینچے باتیں سننے کے لیے کافی دیر کھڑا رہا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں مزید اس جیسے جنگلی شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ الفاظ تھے کہ خنجر جو کسی نے مراد کے سینے میں پیوست کر دیا تھا۔ اس کی غیرت کو یہ کہاں گوارا تھا؟ ان کے ہاں تو لوگ اسی غیرت کے لیے مار بھی دیتے تھے اور مر بھی سکتے تھے۔ وہ جلدی سے 2 سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنی بیوی کشف کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ بد کردار عورت کس سے باتیں کر رہی تھی؟ بازو سے دبوچتے ہوئے وہ اس کا منہ نوچنے لگا۔ خان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ منہ پر دباؤ کی وجہ سے وہ بامشکل اتنے ہی الفاظ ادا کر پائے تھے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، تم اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی؟ مراد غصے میں بولا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خدا کا واسطہ ہے خان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ابھی تک اسی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تو تم غلط ہونے کے باوجود مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو؟ تم جیسی عورتوں کو تو سنسار کر دینا چاہیے۔ کشف حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی تذلیل آج تک اس کی کسی نے نہیں کی تھی جتنی اس کا شوہر آئے روز اس کی کرتا تھا۔ سچ سچ بتا، کس سے بات کر رہی تھی؟ بالوں کو باقاعدہ مٹھیوں میں جکڑا گیا تھا۔ وہ رونے لگے۔ میں کہہ رہی ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، چاہے تو میرا موبائل دیکھ لو۔ کشف نے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو مراد نے زور سے اسے دیوار کی طرف اچھالا اور خود پاگلوں کی طرح اس کا موبائل کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جبڑے تنے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ لال انگارہ ہو رہی تھی۔ تم نے کال لاگ ڈیلیٹ کیوں کیا ہوا؟ یقیناً کسی سے بات کر رہی تھی، بے غیرت عورت، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کشف کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اتارنا چاہا۔ دیوار پر اس کا سر لگنے کی وجہ سے خون تیزی سے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ خان، چھوڑے مجھے، میں نے کسی کو کال نہیں کی۔ جب میں کسی کو کال ہی نہیں کرتی تو میرے پاس کال لاگ کہاں سے آئے گا؟ وہ روتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگی۔ جیسے ہی مراد اسے اپنے کمرے میں لایا، حمیدہ بیگم نے فوراً سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کیوں اس معصوم لڑکی کے ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہے؟ وہ بے قصور ہے، چھوڑ اسے ورنہ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ حمیدہ بیگم حلق کے بل چلائیں، مگر بیٹے نے ایسا دروازہ بند کیا کہ کھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہو کی قسمت پر آنسو بہا کر رہ گئی۔ انہیں لگا تھا ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اپنا غصہ بیوی پر اتارتا اور پھر کئی دنوں تک گھر سے غائب رہتا۔ وہ اپنا غصہ اتارنے کے بعد جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا، اس کے نمبر پر ایک کال آنے لگے۔ چہرے پر
मुबहम सी मुस्कुराहट छा गई। एक सख्त निगाह बीवी पर डाली और मोबाइल कान पर लगाते हुए उजलत में कमरे से निकल गया। हमीदा बेगम फौरन बहू के कमरे में दाखिल हुई। बेटी, तुम ठीक हो? उन्होंने आगे बढ़कर बहू से सवाल किया था, वो जो बेसूद होकर दीवार के साथ लगी बैठी थी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। काश मैं उसकी शादी के मुतालिक सोचती ही ना। हमीदा बेगम ये कहते हुए बहू से लिपट गई। उसे तसल्ली देने के बाद जल्दी से आगे बढ़कर पानी का ग्लास उसे थमाया और उसके माथे से बहने वाला खून साफ करने लगी। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तू अपना सामान बांध, तुझे मैं तेरे मैके भिजवा रही हूं। यहां रही तो ये शख्स तुम्हें अपने हाथों कत्ल कर देगा। हमीदा बेगम मुसलसल बोल रही थी, मगर कशफ के मुंह से एक लफ्ज तक अदा नहीं हुआ। हमीदा बेगम की बात पर उसने इतनी देर में पहली दफा सर उठाकर अपनी सास को देखा, जो हम्मा वक्त उसका साथ देने के लिए तैयार थी। अगर मैं चली गई तो उन्हें लगेगा कि वो सच्चे थे और मैं उनको सच्चा साबित नहीं होने दूंगी। कशफ रोते हुए मां जैसे सास से लिपट गए, जो उसकी दोस्त भी थे और हमदर्द भी। चल डॉक्टर के पास चलते हैं, ये खून तो रुकने में नहीं आ रहा। हमीदा बेगम ने परेशान होकर गीला कपड़ा उसके माथे पर रखा था, मगर अभी भी खून बह रहा था। कशफ का चेहरा जर्द पड़ रहा था। वो खुलती बंद होती आंखों के साथ अस्बात में सर हिला गए। उठो बेटा, हिम्मत करो। हमीदा बेगम बहू को उठाने में हाँपने लगे। वो बहुत कमजोर सी थी, मगर हमीदा बेगम की भी तो उम्र हो गई थी। कशफ ने अपना हाथ हमीदा बेगम के हाथ में थमाया और वो दोनों लड़खड़ाते हुए एक दूसरे को सहारा देती महल्ले में मौजूद वाहिद क्लिनिक जा पहुंचे। जहां की डॉक्टर शफक ने उन दोनों को देखा तो अफसोस में सर हिला गई। कशफ, शौहर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाती हो? कब तक यूं मार सहती रहोगी? डॉक्टर शफक ने फिक्रमंदी से कशफ को देखा, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठे थे। वो वैसे बहुत अच्छे हैं, बस शक की बुनियाद पर ऐसा कर जाते हैं। मैं कोई ड्रामा देख रही थी और वो अचानक से आ पहुंच रहे। उन्हें लगा कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ। बस गलत फहमी की बुनियाद पर यह हुआ है। बाकी वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कशफ ने आंसुओं की बाढ़ रोकते हुए मुतमईन होकर कहा तो डॉक्टर साहिबा उसके इस इंकशाफ पर हैरान रह गई। हमीदा बेगम का झुका हुआ सर मजीद झुक गया था। कशफ, अब जो तुम्हें खबर में सुनाने वाली हूं, तहम्मुल से सुनना। उन्होंने कशफ को गौर से देखते हुए उसे मुखातिब किया, तो वो तब भी सर झुकाए बैठे रहे। हमीदा आंटी, मेरी बात गौर से सुने। कशफ को मुतवज्जे ना पाकर वो हमीदा बेगम की तरफ मुतवज्जे हुई। आपकी बहू उम्मीद से है। पहले भी मार की वजह से इसके 2 बच्चे जाए हो चुके हैं। अब की बार ध्यान रखिएगा, अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो ये दोबारा मां बनने की सलाहियत खो देगी, इसलिए एहतियात सबसे अहम है। डॉक्टर शफक ने परेशान होते हुए हमीदा बेगम को इत्ला दी, क्योंकि वो जानती थी फिर इसका शौहर मारेगा और फिर ये लड़की हर चीज सहने पर मजबूर हो जाएगी। आखिर में कसूरवार भी यही ठहराई जाएगी। डॉक्टर साहिबा, मुझे अपनी बहू का ख्याल रखने के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी तो मैं करूंगी, मगर अब की बार बेटे को बहू पर हाथ नहीं उठाने दूंगी। हमीदा बेगम खुशी खुशी बोली। वो इस खबर को सुनने के लिए तरस गई थी। मुझे आपसे यही उम्मीद है।
ڈاکٹر شفق نے مسکراتے ہوئے حمیدہ بیگم کی طرف دیکھا اور وہ دونوں گھر واپس آ گئیں۔ بیٹی تم جاؤ آرام کرو، آج سے کام کرنے کے لیے ملازمہ آئے گی، تم بس آرام کرو۔ حمیدہ بیگم نے بہو کے سر پر بوسہ دیا اور اسے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ اماں کہاں ہو؟ مراد خان غصے میں گھر میں داخل ہوا۔ جہاں اس کی ماں سبزی کاٹ رہی تھی، ماں کو سبزی کاٹتا دیکھ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ تم کام کیوں کر رہی ہو؟ کشف کہاں ہے؟ وہ ایسے انجان بن رہا تھا جیسے اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے صبح اپنی بیوی کو کتنا مارا تھا۔ مراد خان، کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تم جیسا بیٹا پیدا کیا۔ حمیدہ بیگم نے دل سے افسوس کرتے اس پر ایک نظر ڈالنے سے بھی پرہیز کیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اماں مجھے غصہ آ گیا تھا، بعد میں نے دیکھا وہ سچ میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میں اسے معافی مانگ لوں گا، وہ بہت اچھی ہے، مجھے معاف کر دے گی۔ مراد خان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کشف کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم نے اس عورت پر ہاتھ اٹھا کر اسے مار ڈالا ہے، اب تو فقط اس کے پاس ایک کھوکھلا جسم ہے جس پر تم جب چاہو غصہ اتار لیتے ہو۔ حمیدہ بیگم نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تو وہ ایسے کام نہ کیا کرے نا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے، مراد خان نے نظریں چراتے ہوئے ماں کو کہا، جبکہ اس کے ہاتھ مسلسل موبائل پر چل رہے تھے۔ تم بھی ڈرامہ دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہو، باہر جاتے ہو، وہ تم پر شک نہیں کرتی، وہ تو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ مراد خان، جب تم کوئٹہ گئے ہوئے تھے اس نے پورے 1 ہفتے تک دودھ والے سے دودھ نہیں لیا، کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور ہمیشہ تم لا دیتے ہو۔ وہ تمہاری غیر موجودگی میں اپنی ضروریات کے لیے بے پردہ نہیں ہو سکتی تھی۔ حمیدہ بیگم کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ 25 سال پہلے بھی اس گھر میں یہی ہوتا رہا تھا اور اب بھی تاریخ خود کو دہرائے جا رہی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کریں گی کہ وہ انسان بن جائے گا، مگر بیٹوں پر کہاں تربیت اثر کرتی ہے، وہ تو وراثت کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی ہے، میں برا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اس لیے کبھی کبھی غصے میں اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنا لیتا ہوں۔ مراد خان نے مصروف سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے الفاظ اس کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ حمیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ حمیدہ بیگم نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا آپ اتنی بڑی خوشخبری مجھے اب بتا رہی ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ وہ جوش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مراد خان، ایک بات یاد رکھنا۔ حمیدہ بیگم نے سبزی کاٹتے ہوئے بیٹے کو سختی سے مخاطب کیا۔ جی جی اماں، حکم کرو، آج میں بہت خوش ہوں، تم کچھ بھی مانگو گی تو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ مراد خان پرجوش ہو کر بولا تو حمیدہ بیگم کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ رقص کرنے لگے۔ اگر اس دوران تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ حمیدہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹے کو سختی سے کہا۔ وہ اپنے ماں کے لہجے کی سختی محسوس کر چکا تھا، اس لیے واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اماں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، اب میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پرجوش سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حمیدہ بیگم نے اپنی بہو کی خیریت کی دعا مانگی۔ نہ جانے اس کا بیٹا کب سدھرے گا۔ وہ کمرے میں آیا تو کشف سو رہی تھے، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ
وہ خود ایسے سمٹی پڑی تھی جیسے کسی انجان کے گھر ہو۔ انجان لوگوں کے گھروں میں تو پیر پھیلا کر بیٹھنے کو بھی ڈر لگتا ہے۔ کیا اس نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بھی انسیکیور فیل کرتی تھی؟ وہ شرمندہ سا ہو کر اس کے زخم پر بوسہ دیتے ہوئے دور ہوا۔ کشف نیند میں کسمسائے اور کروٹ بدل کر سو گئے، جبکہ وہ موبائل پر آنے والی کال کو ڈکلائن کرتے ہوئے واش روم کی طرف چلا گیا۔ کب دے رہے ہو اسے طلاق؟ فیروزہ نے سختی سے مراد سے پوچھا۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ زندگی میں پہلی بار مراد نے بے بسی محسوس کی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ فیروزہ نے اسے جذباتی کرنا چاہا، مگر وہ مطمئن ہو کر کھڑا رہا۔ بچہ ہو جانے دو، پھر میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں، مراد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور چھت پر ٹہلنے لگا۔ اسے جب بھی فیروزہ سے بات کرنی ہوتی تھی وہ چھت پر چلا آتا تھا، اور اس روز بھی وہ اپنی بیوی پر اس وجہ سے شک کر گیا کیونکہ اسے لگا تھا سارا گھر چھوڑ کر اگر وہ چھت پر آئی ہے تو یقیناً کسی نامحرم سے بات کر رہی ہوگی۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی مجھے کوئٹہ کام کے سلسلے میں نکلنا ہے، پھر پتہ نہیں کب گھر واپس آنا ہو اور تم سے بات کر بھی سکوں یا نہیں، مراد نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے فیروزہ سے بات نہ کرنے کا بڑا دکھ ہو رہا ہو۔ میرے بغیر اتنے دن گزار لوگے؟ فیروزہ نے اسے اپنے جال میں پھنساتے ہوئے پیار سے پوچھا، تو وہ اس کی اس ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ فیروزہ، تمہاری باتیں دل پر لگتی ہیں، ورنہ مجھ جیسا غیرت مند شخص کبھی بھی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس چیز کا اعتراف کر گیا تھا۔ تمہاری بیوی بعد میں آئی تھی، تمہاری زندگی میں آنے والی پہلی عورت میں تھی، فیروزہ نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ تو مراد کو بہت برا لگا، اس نے فیروزہ کو اداس کر دیا تھا۔ اچھا، وہاں آ کر تم سے ملتا ہوں نا، مراد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو فیروزہ خوش ہو گئی۔ جب بھی مراد کوئٹہ جاتا تھا وہ فیروزہ سے لازمی ملتا تھا، اسی کے گھر میں ٹھہرتا اور وہاں سے واپس آ جاتا۔ نامحرم کی لذت میں وہ گناہ ثواب بھول چکے تھے۔ وہ موبائل بند کرتے ہوئے مسکرا کر گنگناتے ہوئے نیچے آیا تو سامنے کشف کھڑی تھے۔ شاید وہ ان کی باتیں سن چکی تھے۔ ایک پل کو تو مراد گھبرا گیا مگر فوراً سنبھل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے ازلی غصے سے پوچھا۔ تو کشف کام کر رہ گئے۔ وہ میں آپ کو بلانے آئی تھی، بابا جان کا فون ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کشف نے نرمی سے کہا۔ وہ شدید دکھ کا شکار تھی۔ اس کا شوہر جو اس پر شک کرتا تھا وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں تھا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ زمین بوس ہو جائے گی، مگر اپنے بچے کی خاطر وہ کھڑی رہی۔ کہیں تم نے اپنے والد کو کچھ بتایا تو نہیں؟ مراد شک کیے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں بتایا، حمیدہ پھپھو کے پاس بابا کا فون آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے حمیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مراد کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں چلا آیا۔ اس کے سسر شہباز خان اسے باپ بننے کی خوشی پر مبارکباد دینے لگے۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اسے ہر حال میں بیٹا چاہیے تھا اور اس نے ابھی سے اپنی بیوی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ کشف کانپ کے رہ گئے۔ یہ سب اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ایک ہفتے بعد واپس لوٹوں گا، ایک دوست کی شادی ہے، وہاں جانا ہے، میرا سامان باندھ دو۔ مراد بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کشف پر حکم چلانے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کا کام کرنے لگے۔ میری غیر موجودگی میں کوئی بھی آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ سختی سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ کشف آنسو بہا کر رہ گئی۔ فیروزہ اور مراد پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔
فیروزہ کی شادی ہو گئی اور اس کا شوہر دبئی چلا گیا، تو اس کے جانے کے بعد تو جیسے ان دونوں کے درمیان کے فاصلے سمٹ کر رہ گئے۔ وہ دونوں بلا جھجک ملنے لگے، یہاں تک کہ مراد خان کوئٹہ آتے ہوئے فیروزہ کے گھر رہنے لگا۔ فیروزہ کا بھائی کامران اس کا بہترین دوست تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ مخلص ہے۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ وہیں اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے اور اس کا ساتھ اس کی بہن دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میری بیوی کا خیال رکھنا۔ کشف کی غیر موجودگی میں مراد اس کی فکر جتاتے ہوئے اپنی ماں سے ملا اور گھر سے نکل گیا۔ مراد آج بہت خوش تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اور وہ فیروزہ سے نہیں ملا تھا۔ اسے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ 1 ہفتہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ پھپھو، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ حمیدہ بیگم پسینے سے شرابور ہو رہی تھیں۔ وہ شوگر کی مریض تھیں۔ زیادہ پسینے چھوٹنے کی وجہ سے انہوں نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تو کشف خوف زدہ ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً سے ہسپتال فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد موٹر بائیک والی ایمبولینس اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے عبایا پہنا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ لوگ حمیدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چیک اپ کرنے کے بعد وہ لڑکا کشف سے مخاطب ہوا، انہیں ابھی ہسپتال لے جانا ہوگا۔ میں نے ایمبولینس کو کال کر دی ہے، لوگ پہنچنے والے ہیں۔ آپ کو جو ضروری سامان اٹھانا ہے آپ اٹھا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر ایمبولینس والا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ وہ حمیدہ بیگم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کشف نے بہانہ بنا کر خود کو گھر میں روک لیا۔ جلدی سے پھپھو کا فون اٹھایا اور مراد کو فون کرنے لگے، جس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد اس کے بال مراد کے ہاتھ میں تھے۔ تم کس سے بات کر رہی تھے؟ اور وہ لڑکا کون تھا جو تمہارے ساتھ صحن میں کھڑا باتیں کر رہا تھا؟ عاشق تھا نا تمہارا؟ وہ ایمبولینس والا اپنی یونیفارم میں آنے کے بجائے سادہ سے کپڑوں میں موجود تھا، جس کی وجہ سے مراد جو اس وقت گھر آ رہا تھا ان دونوں کو گیٹ پر اس طرح کھڑا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ آج تو تم مجھ سے نہیں بچو گے۔ تم جیسی بد کردار عورت میرے بیٹے کو جنم نہیں دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کشف کو اتنا مارا کہ وہ بے سدھ ہو کر فرش پر گر گئے، جبکہ مراد غصے سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ ایمبولینس والا واپس آیا کیونکہ وہ چابیاں بھول گیا تھا۔ مراد کی اسے بات ہوئی تو سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد غصہ اترا تو سمجھ آیا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بھاگتے ہوئے کشف کے پاس آیا، اسے ہسپتال لے گیا تو پتا چلا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے کان میں اپنی ماں کی آواز گونجنے لگے۔ وہ گھبرا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں آ کر حمیدہ بیگم کا پوچھا تو پتا چلا وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی انتقال کر چکی ہیں۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا تھا اس کا افسوس بھی چند منٹوں کا ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہو جاتا۔ ماں کے جنازے کو گھر لانے کے بعد اس نے کشف پر توجہ ہی نہ دے، جو ہسپتال میں پڑی سسک رہی تھے۔ کشف کی ماں جو نند کے جنازے میں آئی تھے، بیٹی کا پوچھا تو پریشان ہو کر ہسپتال پہنچے۔ بیٹی کو بہت کہا کہ گھر چلو، مگر وہ نہیں مانی۔ حمیدہ بیگم کی وفات کے بعد مراد خاصا شرمندہ رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار وہ ہے۔ دن بدن دکھ اور احساس جرم اسے پاگل کر رہا تھا۔ انہی دنوں فیروزہ نے اسے خوشخبری سنائی، جسے سن کر وہ نہال ہو گیا۔ فیروزہ اپنے رشتہ دار کے گھر آ رہی تھی کیونکہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ مراد سے ملنا چاہتے تھے۔ مراد جب زیادہ پریشان ہوتا تو وہ فیروزہ سے ملتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ اس نے جلدی سے بیوی کو اس کے میکے بھجوانے کا بندوبست کیا اور فیروزہ کو کھلے دل سے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس کی ماں جو اس پر روک ٹوک کرتی تھی وہ اس دنیا سے جا چکے تھے اور بیوی کو وہ میکے بھجوا چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔
اس کے چہرے پر ملال تو تھا، مگر فیروزہ سے ملنے کی خوشی اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک پیدا کر رہی تھی۔ کشف کے ذہن میں ابھی تک ڈاکٹر کی بات گھوم رہی تھی، گونج رہی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتے، اور وجہ تھی اس کا شوہر۔ وہ غلط ہونے کے باوجود اسے سزا دیتا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس انسان کو سبق سکھائے گے، وہ جو اسے غیرت کے باب پڑھایا کرتا تھا۔ خود اتنا بے غیرت نکلا کہ کسی اور عورت کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر رہا تھا، اور اسے اس بات کا افسوس تک نہیں تھا۔ وہ میکے جانے والی بس میں سوار ہونے کے بجائے وہیں رکے رہے۔ مراد اتنا خوش تھا کہ اس نے توجہ نہیں دی کہ اس کی بیوی بیٹھی ہے یا نہیں۔ اسے پیسے اور سامان تھما کر وہ اپنے گھر پہنچ گیا، جبکہ فیروزہ آ چکی تھی اور اسے بار بار بلا رہی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے طلاق بھیجوا دی تھی اور وہ آرام سے ایک ساتھ رہ سکتے تھے۔ آج میں بہت خوش ہوں، تم نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا، مراد فیروزہ کو کہتے ہوئے اس کے بالکل پاس جا بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے لہجے خمار زدہ تھے۔ اب میں آزاد ہوں اور ہم دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ فیروزہ نے خوش ہو کر مراد کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنا کھو چکے تھے کہ اس بات کو محسوس نہیں کر سکے کہ کشف گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اس نے دھڑام سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ دونوں ابتر حالت میں موجود تھے۔ شرم کے مارے کشف نے منہ پھیر لیا، مگر پھر وہ بھی تو غیرت مند عورت تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کلہاڑی سے وار کر دیا۔ فیروزہ تو بھاگ نکلی، مگر مراد ہاتھ آ گیا۔ مراد کا قتل کرنے کے بعد وہ نیچے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ اس کا شوہر ہمیشہ اس پر شک کرتا تھا کہ وہ بھی کسی کو پسند کرتی ہوگی، کیونکہ وہ فیروزہ کو پسند کرتا تھا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ایک حرام تعلق میں تھا۔ 6 سال اس نے مراد کا ظلم سہا۔ آج اس نے خود کے ساتھ انصاف کر دیا۔ روتے روتے اچانک وہ مسکرانے لگے اور کمرے میں کھڑے ہو کر گول گول گھومنے لگے۔ کوئی اسے پہلی نظر میں دیکھتا تو پاگل ہی سمجھتا، مگر وہ غیرت مند عورت تھے۔ اس نے فوراً سے پولیس کو فون کیا اور اعتراف جرم کر لیا۔ مراد کو دفنا دیا گیا۔ شہباز خان بیٹی سے ملنے آئے تو ہاتھ پکڑ کر روتے رہے۔ جب داماد کی سچائی کا علم ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے سوائے افسوس کے۔ کیس واپس لینے کی بھی بہت کوشش کی، مگر کشف نے منع کر دیا۔ وہ اپنے گناہ کی سزا دنیا میں کاٹنا چاہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد فیروزہ کی لاش سمندر سے ملی۔ دوستو، یہ تھی کشف اور مراد خان کی کہانی، جو کہ کشف نے اپنی زبانی سنائی۔ ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر صرف مرد ہی عورتوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن اس باہمت عورت نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک غیرت مند عورت ہے، اور آج تک اپنے کیے کی سزا بھی بھگت رہی ہے، اور وہ بھی بہت ہمت کے ساتھ۔ دعا ہے کہ کبھی بھی کسی جوڑے کا نصیب ایسا نہ ہو، اپنے شوہر اور اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر رحیم کا، جن کا تعلق ملتان پاکستان سے ہے، اور مسٹر جبار کا، جن کا تعلق دبئی سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔